پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی نیب آرڈیننس کے حوالے سے، اور خاص طور پہ نیب آرڈیننس کو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت کے لیے این آر او ہے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان بار بار یہ کہتے تھے میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، اور یہ این آر او جو ہے وہ اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ انہوں نے اپنی حکومتی ٹیم کو ہی این آر او دے دیا. چیمہ صاحب کس طرح دیکھتے ہیں خاص طور پہ نیا نیب آرڈیننس جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن کے کیسز پر اثر انداز ہوگا، آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ چونکہ یہ ایک ٹیمپرنگ کی گئی؟ دیکھیے یہ سارے کے سارا بدنیتی پہ مبنی ہے کہ نیب آرڈیننس اور نیب کے یہ چیئرمین جو ہیں یہ ان کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ وہ سارا بدنیتی پہ مبنی ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ نیب کے جو چیئرمین ہیں جن کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے یہ وہ ہیں جن کی سربراہی میں نیب کی پرفارمنس کے بارے میں ملک کی سب سے بڑی عدالت عظمیٰ کے ریمارکس کیے ہیں. ان کی آبزرویشن یہ ہیں کہ یہ نیب کا ادارہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ادارہ جو ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ ادارہ وہ ہے جس نے اپنا غیر جانبداری کا امیج جو ہے بہت بری طرح مجروح کر دیا ہے. اور یہ دیکھیں یہ سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے بعد یہ صاحب جو ہیں جاوید اقبال صاحب ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں رہ جاتا، وہ اس عہدے کے ساتھ جلتے رہے. اور پھر جو دیکھیں جو ایک میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ٹھیک ہے، لیکن جو غیر اخلاقی ویڈیو آئی اس کے بعد جو اخلاقی جواز رہ جاتا ہے جی ان کا یہ کہ اس طرح کے یعنی اس اہم عہدے پہ یہ مسلط رہیں. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب بدقسمتی ایسی ہے کہ ہماری جو جتنے بھی پارلیمنٹیرینس ہیں اور وہ ایتھکس کا کوئی سٹینڈرڈ سیٹ ہی نہیں کر سکے. افسوس تو یہ ہے کہ آپ سمیت تمام جو یعنی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایتھیکلی آگے بڑھ کر اس طرح کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا تھا، لیکن نہیں کر سکے. ہم اخلاقیات کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑ چکے ہیں. عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، پارلیمنٹیرینس کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف سے جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو عوام میں تو مایوسی بڑھے گی. یہ بات آپ کی صحیح ہے. دیکھیں یہ کہ یہ ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم نئے لاز میں جو تراویم ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکے. اور یہ بدقسمتی سے یہ جاوید اقبال صاحب کی تعیناتی کا معاملہ جو ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ ہم قصوروار ہیں، لیکن ہماری غلطی کی سزا قوم کو نہ دی جائے، پوری قوم کو. جی بالکل. بات یہ جو ان صاحب کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ سودے کے ساتھ چمٹے رہے. ایکسٹینشن تو دور کی بات ہے، ان میں ذرا بھی یہ ہے کہ دیکھیں ان کے اوپر ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اگر کوئی تھوڑی بہت عزت بچتی تھی تو ٹھیک ہے. ڈاکٹر ساتھی مطلب یہ جو اخلاقیات کا درس خاص طور پہ عمران خان صاحب دیتے تھے اور وہ ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ڈالر اوپر جائے، مہنگائی بڑھے، اور کیا کیا انہوں نے بولا تھا. اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ اگر کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ٹرانسپورٹ کے وزیر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، ریلوے کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. آج ان کے 3 جو کیبنٹ کے لوگ ہیں ان کا نام آیا ہے پینڈورا پیپرز میں، ان کو ریزائن لینا چاہیے تھا ان سے، لیکن نہیں کر سکے. اخلاقیات اگین ایتھکس کی اگر ہم بات کریں تو اس پہ بھی پورا اترتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. خالد صاحب کس طرح دیکھتے ہیں خاص طور پہ نیب آرڈیننس قانون کی بالادستی قائم کرے گا؟ حکومت کی دعویٰ کریے چونکہ اتحادی آپ ان کے، اور آپ کے خاص بیرسٹر چونکہ فاروق نسیم صاحب کا بڑا عمل دخل ہے اس میں، چونکہ اس میں صدر مملکت کو بااختیار بنایا گیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کا جو فائدہ ہے وہ حکومت کو جائے گا؟ اور جو اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ ایک این آر او ہے، تو آپ کو لگتا ہے واقعی یہ این آر او ہے؟ دیکھیں ابھی تو نیب آرڈیننس آیا ہے، ہماری لیگل ٹیم اس کا جائزہ لے رہی ہے، اور یہ ابھی پارلیمنٹ میں آنا ہے. یہ تو ابھی 90 دن کے لیے جو کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہوگی کہ ان کو آرڈیننس گورنمنٹ کو جاری کرنے پڑا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس پہ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، اس پہ بحث ہونی چاہیے، اس پہ بحث ہوگی تو ایم کیو ایم کی ٹیم پارلیمنٹ میں انشاءاللہ اس پہ اپنے جو بھی تحفظات ہوں گے یا خیالات ہوں گے یا اس میں جو اصلاحات سمجھتی ہوگی ایم کیو ایم کے ہونی چاہیے، اس میں بہتری لانے کی کوشش ہونی چاہیے، تو وہ انشاءاللہ ہمارے سینیٹرز بھی موجود ہیں، ہمارے ایم این ایز بھی موجود ہیں، وہ بھرپور طریقے سے اس قانون سازی میں حصہ لیں گے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سراب سرکی صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ چونکہ بلاول بھٹو صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت توسیع غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ
چونکہ پنڈورا پیپرز کی اگر ہم بات کریں تو اپوزیشن نہیں کر سکے آپ، نہ آپ اور نہ مسلم لیگ نون اور آپ کے جو باقی اپوزیشن جماعتیں ہیں حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے سکیں. جو ایک تاثر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ شاید کوئی پس پردہ ڈیل چل رہی ہے حکومت سے، آپ لوگ ان کے اس طرح کے اقدامات کو کسی بھی طرح کسی کے بھی پریشر سے مان لیتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ اس طرح کے آرڈیننس جو ہے وہ لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے بالکل ٹوٹلی بدنیتی پر مبنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک آئینی طریقہ، ایک آئینی راستہ ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس مل کے اس کو، ابھی ہمارا تو لیڈر آف اپوزیشن نہیں ہے لیکن آئین کے اندر جو درج ہے وہ میرے خیال میں آئینی طریقے سے باتیں آگے چلیں تو زیادہ بہتر ہے. باقی یہ بدنیتی ہے، اس میں جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اور دوسرا یہ میں اگر مجھے معلوم نہیں اگر کوئی بھی آدمی گیا اس کے خلاف تو میرے خیال میں جس طرح انہوں نے پہلے الیکشن کمیشن کے ممبر رکھے تھے وہ صدر صاحب نے رکھے تھے. صدر تو ایک بہت بڑی پوسٹ، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ نے ان کو کالا دم قرار دے دیا. تو یہ آرڈیننس اسمبلی کے ہوتے ہوئے لا نہیں سکتے، بدنیتی پر ہے. اور دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی پریشر برداشت کرتے ہیں یا پریشر آتا ہے، وہ تو پاکستان کی پالیٹکس میں آپ بھی سمجھتے ہیں، بالکل میں بھی سمجھتا ہوں وہ ہے. اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پریشر وہ ٹھیک بات ہے، لیکن ڈاکٹر سہراب سرکی صاحب آپ تو اس پریشر کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے والے تھے. یعنی بھٹو صاحب کی اگر بات کریں، محترمہ کی بات کریں تو ہمیشہ آپ ان کے خلاف لڑیں. اب یہ نظریاتی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون والے میاں نواز شریف صاحب ہو گئے ہیں، انہوں نے ایک اپنے بیانیے کو اسٹرانگ کیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹینڈ لینا چاہیے یا اسی طرح کمپرومائز مفاہمت کی سیاست چلتی رہے گی؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے حساب سے ہمیشہ اسٹینڈ لیتی رہتی ہے. اور جو کچھ ایسے پاکستان پیپلز پارٹی کے پولیٹیشین ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پارٹی کے پابند بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے جو زیادہ کوئی اگر اسٹینڈ لیا ہے ان معاملات میں تو وہ ٹھیک ہے. ڈاکٹر چیمہ صاحب شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ اداروں کے خلاف بیانات سے اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف چونکہ مفاہمت چاہتے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ مفاہمت کی سیاست کو آگے لے کے چلا جائے، اور مریم بی بی کا جو بیانیہ ہے تھوڑا سا اگریسو ہے، اگریشن کی طرف جاتی ہیں، وہ نواز شریف صاحب والی بات یا ان کی جو بیانیہ اس کو ٹو کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس وجہ سے واقعی میں آپ کے اندر ایک تو لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ کے اندر بھی گروپنگ ہے، اور دوسرا جو شیخ رشید صاحب بات کر رہے ہیں کہ واقعی حقیقت ہے کہ وہ ود ان پارٹی آپ کے جو اختلافات ہیں وہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. ڈاکٹر چیمہ صاحب میرا آپ سے سوال ہے یہ کہ مریم نواز کے بیانات کی وجہ سے پارٹی میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں ایسا. دیکھیے غیرت یہ ہے کہ ہماری پارٹی میں ایک جمہوری کلچر ہے، مختلف ایشوز کے اوپر لوگ کھل کے اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈفرینس اوپینین اور خاص طور پہ یہ آنسٹ ڈفرینس اوپینین جو ہے، دیانتدارانہ اختلاف رائے، یہ تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آبجیکٹیوز ہیں، جو ہماری منزل ہے، جو ہمارا مقصد ہے، جو بیانیہ ہے، وہ ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو اور عوام کی رائے کا احترام کیا جائے. یہ بیانیہ ہے، یہ آبجیکٹیو ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی منزل ہے. اس حوالے سے پارٹی میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے کسی لیول پہ بھی. اور یہ جو اختلاف آپ کو نظر آتا ہے وہ صرف حکمت عملی کے حوالے سے ہے، اسٹریٹجی کے حوالے سے ہے، لائحہ عمل کے حوالے سے. اور اس میں یہ بالکل قدرتی بات ہے، اور یعنی ایک ہی آبجیکٹیو اچیو کرنے کے حوالے سے حکمت عملی کے معاملے میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں، اور یہی صورتحال ہے ہماری پارٹی میں. ورنہ یہ ہے کہ اصل جو مقصد ہے، اصل جو منزل ہے، اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ تو ہمیشہ بڑی کھلی ڈلی بات کرتے ہیں، آؤٹ اسپوکن ہیں. آپ کو لگتا ہے الیکشن جو ہے وہ قبل از وقت ہونے جا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کچھ دسمبر میں کہا جا رہا ہے کہ واپس آ رہے ہیں کوئی انسائٹس آپ کے پاس؟ جی نہیں، میرے پاس کوئی ایسی اطلاع تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کو تو جب بھی ڈاکٹروں نے واپسی کی اجازت دی، ان کو
ان کی طبیعت کے حوالے سے انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ان کی صحت کے حوالے سے اور ان کو واپسی کی اجازت دی, سفر کی اجازت دی, تو وہ بغیر کسی تاخیر کے فوراً واپس آئیں گے. ٹھیک. جہاں تک قبل از وقت الیکشن کا تعلق ہے تو اس حکومت سے یہ ہے کہ کسی بھی, چونکہ یہ کہ دیکھیں کوئی نہ کوئی تجربہ ہے, نہ کوئی پلاننگ ہے, نہ کوئی پالیسی ہے, نہ کوئی ٹیم ہے, نہ ویژن ہے, ان سے کسی بھی فیصلے کی توقع کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی وقت ان سے اس طرح کے فیصلے کی توقع کی جا سکتی ہے. خالد سلطان صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ماحول ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قبل از وقت الیکشنز ہو جائیں؟ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے تاکہ, لیکن جو صورتحال بن رہی ہے عوام کی مہنگائی کے حوالے سے اور لوگوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے تو اس سے عوام میں بہت بے چینی بڑھ رہی ہے, مایوسی ہے, اور جس طرح فرسٹریشن بڑھ رہی ہے سیاسی جماعتوں میں آپس میں مختلف ایشوز کو لے کے, تو وہ بھی کوئی اچھا سائن نہیں نظر آ رہا کہ آگے کی صورتحال بہت واضح ہو کے نظر نہیں آ رہی. صحیح. اور پھر ہماری جو انٹرنیشنل صورتحال ہے, افغانستان کی صورتحال ہے اور دیگر ہمارے جو پولیٹیکل صورتحال ہے اس کے حوالے سے, تو جو بھی فیصلے ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفاد میں کرنے چاہیے. سب کو جو ہے وہ پاکستان کو مقدم رکھنا چاہیے. جو ہمارے اصل تو عوام ہے, اگر عوام کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر ظاہر ہے عوام یہ سوچتی ہے کہ اس حکومت سے ہمیں کیا فائدہ مل گا. ڈاکٹر سراب سرکی صاحب, جی ڈاکٹر سراب سرکی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے واقعی الیکشن جو ہے وہ قبل از وقت ہوں گے یا 2023 کی تیاری کر رہے ہیں آپ؟ تو مشکل لگ رہا ہے, لیکن میں آپ کے چینل سے یہ بات بتا دوں آپ کو, یہ بھی آپ آن ریکارڈ رکھیے گا, جی جی, جو ان کی خاص طور پر پی ٹی آئی والوں کی, اللہ رحم کرے جب یہ کمپین کے لیے جائیں گے تو ان کو 20 گارڈ لے کر ساتھ جانا پڑے گا, ادروائز جو ہے لوگ جو ہے نا وہ بہت ہی غصے میں ہیں. اللہ رحم کرے, اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہمارے اوپر بھی پڑے گا, ایم کیو ایم کے اوپر بھی پڑے گا, سب پارٹیوں میں پڑے گا, کیونکہ لوگ جو سلطان بھائی کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں مایوس ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ڈاکٹر سراب سرکی صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں اور جس طرح خالد سلطان صاحب بھی بات کر رہے تھے, اس میں کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں کہ عوام جو ہے وہ پریشان ہیں اور نا امید ہو چکے ہیں. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اچھے تو نون اور پی 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 والے تھے عمران خان کی حکومت سے اچھے, تو یعنی 3 سالوں کے اندر ہی یہ آپ سے جو تبدیلی پہ انہوں نے ووٹ ڈالا تھا تو وہ لوگ ان سے خوش نہیں ہیں. تو جی سرکی صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ پیپلز پارٹی پہ اگر بات کریں میرے بھائی, میں جلدی میں بتا دوں کہ 3-4 شہروں کے نام لیے, ان 3-4 شہروں میں ہم نے 5-5, 6-6 یونیورسٹیاں بنا دی ہیں. صحیح, سکھر ہو چلے سر آپ سرکی صاحب, آپ کراچی آئیں تو انشاءاللہ بنا دیتے ڈاکٹر صاحب, کراچی آئیں تو پھر ہم اس پہ وہ بھی بنا دیتے, اس پہ اسپیشل پروگرام کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر سراب سرکی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. خالد سلطان صاحب آپ کا شکریہ. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائیڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.